جی اچھا جی حضرت، کس اگلے کا لینا ہے؟ جی آپ لے لیں ایکس سناتنی سسٹر کو لیجیے. جی سسٹر. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک. اچھا یہ وہی جی سسٹر ہے جن نے اسلام قبول کیا ہے شاید، آئی گیس. آئی ڈونٹ نو. نہیں، میں اچھا نے جو وہ ہے دوسری. سناتن دھرم چھوڑا ہے. اوکے اوکے. اچھا چلیں ماشاء اللہ. جی کہیے. جی ہم کو پوچھنا تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو کس طرح کا کپڑا میں چینجنگ ہوگا؟ مان لیجیے کوئی لڑکی ہے یا پھر کوئی لڑکا ہے تو اس کے کپڑے میں کس طرح کا کپڑا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اسلام میں تو پردہ ہے اور یہ سب. تو کپڑے ایسے ہونے چاہیے جو آپ کی باڈی کو ریویل نہ کریں، ریویلنگ نہ ہوں وہ کپڑے. اور باڈی میں پبلک میں جب آپ جا رہی ہیں تو باڈی میں آپ کے سر سے لے کر آپ کے پیر تک، خصوصاً بال سروں پر، یہ ریویلنگ نہ ہو. آپ گھر میں ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کے سامنے، بھائی بہن ہیں، بڑی عورتیں ہیں تو ان کے بچے ہیں تو وہ اس میں ان کے سامنے جو ہے وہ والا پردہ نہیں کرنا جو آپ کو پبلک میں کرنا ہوتا ہے. لیکن جو بنیادی کانسیپٹ ہے اسلام کا وہ ماڈسٹی ہے. مثلا ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا، یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، ہندوازم سے. اور اس لڑکی نے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ جی میری شادی میرے گھر والے زبردستی کرا رہے ہیں، اور مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ میں چونکہ مسلمان ہو چکی ہوں تو مجھے شادی کی اجازت نہیں ہے غیر مسلم سے، ہندو سے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ منگنی کے بعد سے ان کے یہاں، شاید ہریانہ کی تھی وہ، منگنی کے بعد سے ہی ان کے یہاں یہ ہے کہ بھئی ساڑی پہنو. ساڑی پہننی ہے تو جو آدھا یعنی پیٹ ہے یا پیٹھ ہے وہ ریویلنگ ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مجھے کرنا نہیں ہے. تو یہ جو کلچرل آپ کے اوپر تھوپا جاتا ہے کہ آپ اپنے جسم کو دکھائیں، ٹھیک ہے، یہ عورتوں کے اوپر تھوپا جاتا ہے تاکہ مرد انجوائے کرتے رہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ اپنے جسموں کو نہ دکھائیں، اپنے جسموں کو ڈھانکے، چونکہ ماڈسٹی اور چیسٹیٹی یہ ایک عورت کی فطرت ہے. ہر عورت ماڈسٹ ہے، الا یہ کہ جو معاشرہ مفتی ہے. صاحب میں یہاں انٹرپٹ کروں گا. عاطف بھائی اگر کمنٹ کے اندر ہیں تو کمنٹ کنٹرول کریں، کسی کی آئیڈینٹی جی جی ریویل جی ہونے. بالکل 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 ٹھیک بالکل، ہے، وہ کمنٹ جزاک ڈیلیٹ اللہ. ہو چکے ہیں. جی مفتی صاحب سوری. اچھا تو یہ جو ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اسلام کا جو بنیادی یعنی پیغام ہے عورتوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ماڈسٹی کے ہائیسٹ لیول پر ہیں بائی نیچر، نیچرلی. تو آپ اس مذہب میں آ کر اس ماڈسٹی کو نہ صرف یہ کہ اڈاپٹ کریں بلکہ اس کو پریکٹس کریں، اس کی اس پر ایکسرسائز کریں. یہ سمپل سی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے بس یہ والے کپڑے پہننے اور فلاں درزی سے سلوانا ہے اور فلاں برانڈ کے کپڑے پہننے، ایسا کچھ نہیں ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ماڈسٹی ہو، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے کپڑے ریویلنگ نہ ہو، آپ کی باڈی کو ریویل نہ کریں. جی جی تو نقاب پہننا یہ سب مطلب ضروری ہے؟ نقاب پہننا بھی ضروری ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام میں جہاں اصول بالکل طے ہیں وہاں فلیکسیبلٹی بھی ہے. یعنی آپ نے اگر آج اسلام قبول کیا، کل اسلام قبول کیا، اور آپ ایسی پاپولیشن میں رہتی ہیں کہ جہاں آپ کے ہر طرف ہندو ہیں اور آپ ایک دم نقاب کر کے چلنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو. تو آبویسلی بات ہے کہ اسلام کو آپ آہستہ آہستہ قبول کریں گی. یہ وہ چیزیں کہ جو اس پہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گی، کہ جب انشاءاللہ وہ موقع آئے گا تو آپ نقاب بھی کریں، وہ موقع نہیں ہے تو فی الحال نہ کریں. لیکن یہ کہ بنیادی چیز کیا ہے وہ یہ کہ آپ ایک اللہ کی گواہی دیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں، اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے ڈٹرمنڈ ہو جائیں. یہ ہو جائے اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں، مثلا ایک حدیث ہے، یہ جو میں نے بات کہی ہے بغیر ویسے ہی نہیں کہہ دی بلکہ اس کی بنیاد ایک حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا، اور ان کو یہ تاکید کی تھی کہ وہاں جا کر جب تم دین کی دعوت دو تو ان کو بتانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ ان کو دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. جب وہ اس کو مان لیں، ماننے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اس پر عمل بھی کریں گے، تب ان کو بتانا کہ ان کو زکوٰۃ دینی ہے 2.5% اپنے مال میں سے. جب وہ اس کو مان لیں پھر ان کو بتانا کہ حج بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور یہ طریقہ بتایا اپنے صحابی کو، وہ آج بھی ہے. تو اسی طریقے سے جن چیزوں پر آپ عمل کر سکتی ہیں اس پہ کریں، جن پر عمل کرنے میں آپ کو جان کا خطرہ ہے یا کسی بھی اور چیز کا خطرہ ہے اس کو فی الحال موقوف کر دیں، اس کو فی الحال روک دیں. اچھا. اور یہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے ابھی کہا کہ ایک لڑکی تھی جو کہ شادی کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی،
تو اگر ہم جو ہے مان لیجیے کہ ہم جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں اور ایک اور جو ہے کوئی ہندو لڑکا ہے وہ بھی اسلام قبول کرتا ہے، تو اگر ہمارا جو ہے شادی ہوتا ہے تو جیسے کہ اگر ہندو ریتی رواج سے ہی ہوا کیونکہ فیملی کو نہیں پتہ اور سوسائٹی کو بھی نہیں پتہ، تو اگر جو ہے اس کے گھر میں ہم مطلب نارملی رہے اسی طرح سے جیسے فیملی ہے ان کے اور ہندو ٹائپ کے ہی، لیکن ہم لوگ جو ہے اسلام قبول کیے ہوں، تو یہ صحیح رہے گا، مطلب کر سکتے ہیں یا پھر ایسا نہیں؟ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی ہے، بعض چیزیں گرے بھی ہوتی ہیں جس کو گرے ایریا ہم بولتے ہیں. تو یہ چیزیں پرسن ٹو پرسن ڈفر کرتی ہیں. میں کوئی ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا کہ ہاں جی آپ کر لیں نہ کر لیں. اب ہندو ریتی رواج میں بتوں کے سامنے پوجا کرنا بھی ہے. تو جب آپ نے ہندوازم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، اس لڑکے نے بھی ہندوازم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، تو اب ہندی ریتی رواج کا مطلب یہ ہے کہ اب پوجا نہیں کرنی ہے، بتوں کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکنا ہے، ان کی تعظیم نہیں کرنی ہے. ہاں اگر ہندی ریتی رواج کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو گھروں کے اندر رسمیں ہوتی ہیں تھوڑی بہت ہنسنا گانا یہ سب چیزیں ہوتا ہے، یہ اگر آپ اس کو کریں وہ ایک الگ چیز ہے. جن چیزوں میں جن ریتی رواجوں میں شرک ہو اور غیر اللہ کی غیر خدا کی اللہ کے علاوہ کی پوجا ہو وہ نہیں کرنا ہے. اب کس طرح بچنا ہے اس سے وہ آپ لوگ جانیں گے، وہ آپ جانیں گے، وہ لڑکا جانے گا جس سے شادی ہو رہی ہے. لیکن یہ میں نہیں بتا سکتا چونکہ یہ سچویشن ٹو سچویشن ڈفر کرتا ہے. اچھا، مطلب اگر ہم جو ہے بت پرستی نہ کرے، مورتی کو نہ پوجے یا پھر اس کے سامنے جھکے نہیں، تو کیا ایسے شادی ہو سکتا ہے اور رہ سکتے ہیں گھر میں نارملی شادی ہونے فیملی کو کے تو ساتھ؟ دیکھیں، شادی ہونے کا طریقہ تو بہت آسان ہے. اسلام میں شادی کرنا بہت آسان ہے اور سب سے زیادہ آسان ہے. وہ کیا ہے کہ بھئی ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دو گواہ ہیں. لڑکے نے پرپوز کیا، لڑکی نے ایکسپٹ کیا. شادی، یہ رشتے کے پرپوزل کی بات نہیں ہو رہی، شادی پرپوز کی اور لڑکی نے ایکسپٹ کر لیا. ان دو گواہوں کی موجودگی میں یہ شادی کا بندھن بن گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کو قاضی بھی نہیں چاہیے کہ جو آ کے خطبہ پڑے گا. ہاں اس کا ہو، وہ سنت ہے، وہ اچھا ہے. لیکن یہ کہ مان لیجیے آپ ارینج نہیں کر پا رہے ہیں نا، کوئی قاضی نہیں آ پا رہا ہے چونکہ محلہ ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دو گواہ ہونے ضروری ہیں بس. اچھا، اور پھر فون کے اوپر بھی نکاح ہو جاتا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے، پورا پروسیجر ہے. تو میں اس میں نہیں جانا چاہتا، وہ فقہی مسئلہ بن جائے گا. لیکن دی آر ویز. تو آپ اگر مان لیجیے اپنے گھر کی طرف سے مجبور ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی اگر ہم نے اعلان کیا تو نہ تو یہ کہ نہ صرف یہ کہ شادی ہوگی بلکہ ہماری جان خطرے میں آ جائے گی، تو جتنا بھی آپ شرک کو اوائڈ کرتے ہوئے چل سکتی ہیں چلیں. جی، اور اگر گھر میں مطلب اگر پوجا ہو رہا ہے اور ہم کو پرساد کھانے کے لیے دیا جائے تو اس وقت اور زبردستی ہے کہ مطلب کھاؤ، میرے سامنے کھاؤ، تو کیا کریں اس سمے؟ اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھئی اگر کسی کے اوپر زور زبردستی ہو رہی ہے اور جان کا خطرہ ہے تو اس میں پھر گنجائش ہے. اچھا، لیکن وہ کھانے سے بچنا چاہیے. بچنا بالکل چاہیے کیا مطلب کھانا ہی نہیں چاہیے؟ کھانا نہیں چاہیے بالکل، چونکہ وہ بتوں کے نام پر جی، چڑھا ہوا ہے. آپ ہی نے میرا نمبر صبح مجھے میسج کیا تھا یا کوئی اور ہے وہ؟ نہیں میں نے اچھا نہیں ٹھیک ہے، کیا. وہ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، اور اگر ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو سوسائٹی یا فیملی کو بتانا ضروری ہے کیا؟ مطلب چھپا کر رہ سکتے ہیں یا پھر فیملی میں اعلان کرنا ضروری ہے یا اگین سوسائٹی میں ایسا؟ یہ پرسن ٹو پرسن ڈفر کرتا ہے. دیکھیں ہر جگہ کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں کا واقعہ بتاتا ہوں. امریکہ میں ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا. لڑکی 12-15 سال کی ہوگی، مطلب کم عمر ہے. ماں باپ اس کے کرسچن تھے یا واٹ ایور جو بھی تھے، بہرحال وہ نان مسلم تھے. تو اس لڑکی کو باقاعدہ وہ خود ہی مسجد لے کر آئے اسلام قبول کرانے کے لیے، جو کہ لڑکی جو ہے وہ اسلام میں انٹرسٹڈ تھی. تو اب دیکھیں یہ اتنی زیادہ یعنی کھلا پن نہیں ہوتا بہت سی سوسائٹیوں میں. بہت سی سوسائٹیوں میں خصوصاً انڈیا وغیرہ میں ہوتا کیا ہے کہ اچھا اس نے اسلام قبول کر لیا، چلو بھائی اس کو مار دو یا اس کو گھر سے نکال دو، فیملی سے الگ کر دو. یہ سارے خاص مسائل کر آتے ہیں لڑکی کے معاملے میں. نا. ہاں خصوصاً لڑکی کے معاملے میں. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ یہ کہ جتنا آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں اتنا پروٹیکٹ کریں اور باقی جتنا عمل کر سکے اتنا عمل کر لیں. ٹھیک ہے. جی، اور کیا نام چینج کرنا بھی ضروری ہے اگر ہم کوئی اسلام ضروری نہیں. قبول کرتے ہیں تو؟ جی، اچھا.
اور میرا ایک आपत्ति भी है कि मतलब हम कुछ ऐसे मुसलमान को जानते हैं जो कि बड़े लेवल पर जो है ये काम कर रहे हैं कि जब भी हिंदू का जो भी छठ या फिर त्योहार आता है तो वो लोग जो आकर झाड़ू लगाते हैं रोड में या फिर जो है शरबत बांटते हैं। तो उनको मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इंडिया में जो है फेमस है और उनको आप भी जानते होंगे और लगभग बहुत लोग जानते हैं। तो वो एक एनजीओ टाइप के हैं और वो इस चीज़ को काम करते हैं और दावत के एतबार से काम करते हैं कि इससे जो है कोई भी गैर मज़हबी होगा, कोई भी जो मतलब इस मुसलमान नहीं है वो जो है उनके ये सब तौर तरीके को देखकर उनके तरफ अट्रैक्ट होगा और फिर जो इस्लाम को समझना चाहेगा। ये इस नियत से जो है वो इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब हम जब ये चीज़ देखे तो हमको ये चीज़ गलत लगा कि किसी के भी मतलब जहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है या फिर किसी दूसरे मूर्ति का या फिर नेचुरल चीज़ का पूजा हो रहा है और वहाँ पे आप उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। तो ये किस तरह से सही है या फिर क्या इस पे कहिएगा? नहीं, आपने बहुत जेन्युइन सवाल किया और ये एक ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर मैं कई साल से लिख रहा हूँ। वीडियो में भी एक आध मरतबा मैंने इस पर बात की है, लेकिन मैंने लिखा बहुत है चूंकि मुस्लिम तबके में खुसूसन फेसबुक वगैरह पर मेरी जो आर्टिकल्स हैं वो ज्यादा चलते हैं, तो मैंने इस पर काफी लिखा है और कुछ लोगों ने इसको माना और बहुत से लोग उसको नहीं मानते। लेकिन एक डिस्टिंक्शन है जो मैं करना चाहूंगा, वो ये है कि बाज मर्तबा आप देखेंगे कि मुसलमान गैर मुस्लिमों की मदद कर रहे हैं और इसलिए मदद कर रहे हैं कि भाई ठीक है, कम्युनल हार्मोनी बढ़नी चाहिए कम्युनल हेट्रेट के बजाय, ठीक है, इस नियत से वो उनकी मदद कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल लें कि कोरोना में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों की मदद की, मुसलमानों की मदद की, गैर मुस्लिमों की मदद की। और मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मुसलमानों ने की, बहुत से गैर मुस्लिमों ने भी की होगी, मतलब एक माहौल ऐसा था सारी दुनिया का। लेकिन उसको मीडिया ने बहुत कवर किया कि मुसलमान नौजवान सड़कों पे खड़े हैं और जो मजदूर तबका था पैदल जा रहा था तो उनको जूते दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक कम्युनल हार्मोनी है, एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जो उन्होंने सेट की है, ये एक अलग चीज है। और एक ये है कि भाई कोई मजहबी रिचुअल हो रहा है और उसमें आप मसलन आपने कहा कि जी मंदिरों में जाके झाड़ू लगा दी, या ये कि जो कावड़ यात्रा होती है हरिद्वार, वहां पर उनको बाकायदा उनके लिए रास्ते सजाए जा रहे हैं या उनके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है, आप अपनी इन हरकतों से शिर्क को प्रमोट कर रहे हैं कम्युनल हार्मोनी के चक्कर में। कम्युनल हार्मोनी के बहुत सारे मौके हैं, ये रिलीजियस हार्मोनी है, ये कम्युनल हार्मोनी नहीं है। और रिलीजियस हार्मोनी का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में कम्युनल हार्मोनी का तस्वुर है कि दो कम्युनिटीज आपस में साथ में बगैर यानी मोहब्बत के साथ रहें, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन दो रिलीजन मोहब्बत के साथ रहें वो पॉसिबल नहीं है, चूंकि रिलीजन एक ही है, बाकी कोई रिलीजन सही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है इसका फर्क करना। असल जो आपको देखना है ना वो आपका अपनी वेलबींग क्या है। क्योंकि आप अगर आधा रास्ता तय कर चुकी और हिंदुइज्म से निकल चुकी तो आधा रास्ता अगला जो तय करना है ना वो मुसलमान को देखकर तय नहीं करना है या किसी एनजीओ को देखकर तय नहीं करना है, वो इस्लाम को देखकर समझकर तय करना है, कुरान हदीस को देखकर तय करना है। मुसलमान ने फला एनजीओ ने फला ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उस ये जरूरी नहीं है कि वो उसने वही किया हो जो इस्लाम में लिखा हुआ हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो लोग तो मतलब दावत के एतबार से ही कर रहे हैं ना, और जैसे कि आप जो है ये सब मतलब इस तरह से डिबेट कर रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं और सही रास्ते पे चलने के लिए जो है सबको बता रहे हैं, उसी तरह से वो लोग भी तो ये चीज़ काम कर रहे हैं कि जो भी मुसलमान गैर मुस्लिम है वो जो है मेरे धर्म की तरफ आएगा या फिर उस चीज़ को समझेगा कि हम लोग कितने ह्यूमैनिटी वाले हैं। तो आप ही की तरह तो वो लोग कम्युनल हार्मोनी को उन्होंने रिलीजियस हार्मोनी को उन्होंने कम्युनल हार्मोनी समझ लिया। ये जो समझने में उनसे गलती हुई है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गैर मुस्लिम है वो काफिर हो गए, ये नहीं कह रहे हैं। उन्होंने रिलीजियस हार्मोनी को कम्युनल हार्मोनी ट्रीट किया है और उस एतबार से वो अपना काम कर रहे हैं। हम उनको जाहिर सी बात है कि हमें मौका मिलता है तो हम उनको समझाते हैं, बहुत से लोग समझ जाते हैं, बहुत से लोगों तक जब सही बात पहुंचती है तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब इतनी बड़ी आबादी है, 25-30 करोड़ मुसलमान है, आप जरूरी तो नहीं कि हमारी बात हर तक पहुंचे, हर एक आदमी तक पहुंचे। हर एक आदमी अपने तौर से कोशिश करता है कि यार मुल्क में जो नफरत का माहौल है उसको कम करें। कुछ लोगों को ये लगता है, रास्ता सूझता है तो वो उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, ये बात है। इसको तो चले ठीक है,
جی اور یہ تھا کہ مطلب کہ یہ چیز اسلام میں غلط ہے نا، اور وہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ چیز صحیح نہیں ہے. ہاں غلط. ریلیجس میں نے اب کتنی مرتبہ میں بتاؤں آپ کو جی کہ جی کسی بھی ریلیجس ریچولز کو سپورٹ کرنا، کیونکہ وہ ریلیجس ریچولز ہے، وہ درست نہیں ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں مان لیجئے کوئی ہندو بھائی ہے، وہ کوئی مسلمانوں کا کوئی جلسہ ہو رہا ہے، اب اس میں وہ ریلیجس جلسہ ہے، یا مثلاً کوئی بھی مثلا نماز کا وقت ہے، عید کی نماز کا وقت ہے، وہ آ کے جی ریلیجس وہ ہارمونی دکھانے کے لیے اس نے بھی نیت باندھ لی، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. ہم نہیں کہتے آپ ہرگز نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ایسی نماز کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے یہ جو قبول نہیں ہونی. نماز تو قبول ہوگی، ایمان کے بعد ایمان ہے نہیں. اور ہمیں اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ ایک ہندو کو، ایک سکھ کو یا ایک عیسائی کو ہم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ اٹس ٹو مچ، وہ کر رہا ہے جو اس کو نہیں کرنا. تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں سسٹر، آپ کے سوال ہو گئے ماشاءاللہ، پھر انشاءاللہ کسی اور دن. جی اور اجازت لیں گے آپ سے اب انشاءاللہ. ہاں آپ اگلی مرتبہ آ جائیے گا، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے.